جمع ہوتے ہیں اور اشکوں کا نذرانہ پیش کرنے کی صلاحیت ہے. یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے شرف ہے اور اعزاز ہے کہ ہم اپنے ذکر سے آغاز کرتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد کو سرنامہ سخن بنا کر اپنی زندگی کا وہ دن آغاز کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے خانگی اور ذاتی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن دراصل دیکھا جائے تو ہمارا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد برپا کرتے رہیں، اس لیے کہ یہی ذکر ہے جو ہمیں بقا دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے. بقا اور شفا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ انسان جو دنیا میں اپنی اور دنیاوی مصروفیات میں مصروف ہو کر ان فرائض کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ناکامیاب رہتا ہے. اس لیے کہ انسان جب مقصد حیات ہی کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا مطلب ہی کیا ہے. اس لیے کہ ہم کو اس مقصد کے لیے خلق کیا گیا تھا کہ جب کبھی ذکر محمد و آل محمد ہو تو ہم چاہنے والے محمد و آل محمد کے وہ ہیں کہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل مسرور ہوتے ہیں. جب فضیلتیں اور مراتب محمد و آل محمد بیان کیے جاتے ہیں تو ہمارے دل مسرور ہوتے ہیں، اور جب ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم جب کبھی اپنے آپ کو ان کے ذکر سے مربوط کرتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی خوشی اور ذاتی غم بھول جاتے ہیں. اس لیے کہ ہماری خوشی اور ہمارا غم ان کی خوشی اور غم کے سامنے کچھ نہیں ہے، بس ان کا غم اور ان کی خوشی ہم پر غالب ہے. اس لیے کہ جب کبھی بھی روایات سے احادیث سے ہم تک ان باتوں کو پہنچایا گیا ہے کہ جنہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ جب کبھی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کے راوی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا راوی کون ہے، اور اس راوی کے بیان کرنے پر اس حدیث کی صداقت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے جو ہمارے درمیان میں کتب اربع پائے جاتے ہیں، یعنی وہ کتابیں جنہیں ہمارے جید علماء نے اور ہمارے وقت کے امام نے انہیں سند عطا کی ہے، جن میں ایک کتاب اصول کافی بھی ہے. اس میں اصول کافی میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے 6999 احادیث موجود ہیں، جن کی حدیث میں اس کی صداقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. یہ مستند ترین احادیث ہیں جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں، اور شیخ یعقوب کلینی نے اس کتاب کو جمع کیا ہے اصول کافی، جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے نوجوان آج ترقی یافتہ دور میں کوشش یہ کریں کہ جب اپنے ہاتھ میں ایسے قسم کے آلات آئے ہیں جو موبائل فونز ہیں تو اس کا صحیح طریقے کا استعمال کریں. اس لیے کہ جب اس کے ذریعے سے آپ ان احادیث کو اپنے فون پر اپنے ایپ کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کر ہم احادیث کو پڑھ سکتے ہیں تو ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے چاہنے والے اور کس کے ماننے والے ہیں. امام فرماتے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کا حساب کیا وہ کامیاب ہو گیا. جس کسی شخص نے بھی اپنی حیات میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا اگر محاسبہ کرے گا تو وہ انسان کامیاب ہوگا. اس لیے کہ کامیابی کی منزل نفس کے محاسبے کو بتلائی گئی ہے. اگر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، روز رات سونے سے پہلے اپنے آپ کو ایک مقام پر بیٹھیں اور اپنے سارے دن کے اعمال کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اور کہا ہم نے دن بھر میں کیا کیا، اپنے نفس کا حساب کیجئے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس سے غافل رہا وہ خسارے میں رہے گا. اگر ہم اپنے نفس سے غافل رہتے ہیں دن بھر میں تو امام فرماتے ہیں کہ وہ خسارے میں ہیں. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے نفوس کو قریبی طور سے اس کا جائزہ لیں کہ دن بھر میں ہمارے سے جو فعل انجام ہو رہے ہیں تو ہمارا نفس اس پر کیا کہہ رہا ہے. ہمارا نفس کہیں اعمال پر غالب تو نہیں ہو رہا ہے، خواہشات پر غالب تو نہیں ہو رہا ہے.
اس لیے کہ اور اسی طرح سے ان احادیث کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رسالت مآب سے بھی ایک حدیث ہم تک پہنچائی گئی ہے, اسی کتاب کے حوالے سے بتلایا گیا ہے کہ جو شخص, چھٹے امام نے اس حدیث کو بارہا دہرایا ہے, قیامت کا ذکر, قیامت کے روز کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا, نماز کو ادا نہیں کیا, وہ تو تارک الصلاۃ ہے, اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے, لیکن جس نے نماز کو اہمیت نہیں دی اور جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ ہماری شفاعت کا انتظار نہ کرے. اب آپ سوچے کہ کتنی عظیم بات رسول اللہ پر ہم تک پہنچائی نہیں جاتی برابر صحیح طریقے سے تک, تاکہ ہم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہم مقام رکھتی ہے. ہم نماز کو ہلکا جو سمجھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ اپنے خانگی مصروفیات میں مصروف ہیں اور نماز کو قضا کر رہے ہیں, تو یہ ہلکا ہونے میں شمار کیا جاتا ہے, یہ نماز کو ہلکا سمجھنے میں شمار کیا جاتا ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب نماز کے لیے اذان بلند ہو جائے تو اول وقت نماز کو ادا کی جائے. اول وقت نماز کو ادا کرنا وہ فضیلت کا حامل ہے کہ آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم یہ اول وقت نماز پڑھا کریں. تو نوجوان کے لیے خصوصاً معروضہ رہے گا, اس لیے کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور نماز کے پابند بھی ہیں, لیکن نوجوانوں کے لیے خاص اور بچوں کے لیے خاص, ان کی اس عمر کے لیے ضروری ہے کہ ان کے باتوں میں, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ نماز کو ہلکا نہ سمجھیں, عزائے حسین کو ہلکا نہ سمجھیں, اس لیے کہ ان دو نیکیوں کو کبھی توازن میں مت لائیے گا, اس لیے کہ یہ وہ اجر ہے. مجلس حسین جہاں پر ذکر ہو حسین ابن علی کا, وہ وقت اور وہ مقام بھی عظیم مرتبہ رکھتا ہے, اس لیے کہ اسے آپس میں کبھی نہ ٹکرائیں. ہر وہ عمل کی اپنی اہمیت ہے, اس کو آپ نظر انداز نہ کریں, اور پھر ہمارے دلوں میں علی کی محبت اور علی کی ولایت کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اسے کسی نہ کسی صورت سے اسے ہم سے رخصت نہ ہونے دیں, اس لیے کہ ہم وہ نعمت ہی کے ذریعے سے ہماری شفاعت ہوگی. اب بات جب آئی ہے تو ایک واقعہ آپ حضرات کے حدیث سماعت ہے کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایسے میں بزم میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر مولا کائنات سے کہنے لگا کہ یا علی, قرآن مجید میں اتنی ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں اور 6666 آیتیں قرآن میں موجود ہیں, اور آپ کی شان میں اور آپ کی فضیلت میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے کون سی آیت آپ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیے مولا کائنات سے پوچھ رہا ہے کہ جسے ساری کتاب کا علم ہے, ساری کائنات کا نظام مولا کائنات کے ہاتھ میں, اس شخص نے امام سے پوچھا کہ یا علی, دیکھیے پورے قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں 1000 سے زیادہ آیات میں مولا کائنات کی شان بتلائی گئی ہے. تو کائنات کے امیر سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو پوری کلام مجید میں سب سے زیادہ عزیز ہے. اس مولا کائنات سے پوچھ رہا ہے کہ جو قرآن جس کے لوح محفوظ پر جب قرآن لکھا گیا تھا پروردگار عالم نے, تو اس روز ازل سے پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو وہ علم دیا ہے. قرآن مجید میں سورہ رات کی 43ویں آیت اگر پڑھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَمَا عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا رسول, ان کفاروں سے کہہ دو کہ جو تمہیں تمہاری رسالت پر گواہی نہیں دیتے, تم کو اپنا رسول نہیں مانتے اور رسالت کی گواہی میں وہ شامل نہیں ہیں, یعنی رسالت رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے, ان سے کہہ دو رسول اللہ کے کم از کم 500 معجزات
کتابوں میں موجود ہیں کہ کس طرح سے رسول اللہ نے اپنی رسالت کے بارے میں جب بیان کیا تھا تو کس طرح سے سورج کے 2 ٹکڑے کر کے بتلائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلائے ہیں۔ سنگریزوں نے دست مبارک پر گواہی دے کر رسالت کو بتلایا ہے۔ طویل درختوں نے رسالت مآب کے سامنے جھک کر رسالت کی تعظیم کر کے رسالت کی گواہی دی ہے۔ اور یہاں تک کہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں ہماری سوئی کھو جایا کرتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے تاکہ رسالت مآب آئے اور ان کی پیشانی سے جو نور نکلتا تھا اس نور میں ہم اس سوئی کو تلاش کر لیں۔ تو یہ معجزات رسول اللہ کے ظاہر ہو چکے تھے، اتنے معجزات ظاہر ہو چکے تھے، لیکن قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینہم وما عندہ علم الکتاب۔ اب رسالت کی گواہی کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ رسالت کی کہہ دو ان سے کہ میں کوئی گواہی کو ماننا بتلاتا نہیں ہوں، صرف ایک گواہی کے لیے، رسالت مآب کے لیے ایک گواہی کافی ہے، جس کی گواہی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کا گواہ میں ہوں اور وہ ہے جسے ساری کائنات، ساری کتاب کا علم ہے۔ تو اب مولا کائنات کا مرتبہ سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے آپ کو بتلا رہا ہے کہ رسالت کا گواہ میں ہوں یا پھر علی ہے۔ اب علی بن ابی طالب سے پوچھنے والے نے پھر سے پوچھا کہ یا علی، ان تمام آیات میں آپ کو یہی آیت کیوں پسند ہے؟ دیکھیے پوچھنے والے بھی کس طرح سے ہوا کرتے تھے کہ یہ وجہ پوچھا اس نے کہ یہ آیات کو، اس آیت کو آپ پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اب مولا کائنات نے جو وجہ بتلائی ہے، ان تمام روایات کو کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ہم کو دیکھنا چاہیے، باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے مولا کائنات کے اور رسالت مآب کے مرتبے کو ظاہر کیا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے لوگوں کی کہ ان مراتبوں کو چھپایا جائے، لیکن پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں کسی طاقت پر، کسی قوت سے ان کی فضیلتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ اب مولا کائنات سے جب پوچھ رہے ہیں تو مولا کائنات جواب دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے کل قرآن مجید میں جس رسالت مآب کی گواہی کے لیے اپنی ذات اقدس کو قرار کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے دوسری گواہی کے لیے اپنے نام کے بعد میں میرا نام لیا، یعنی پروردگار عالم نے اپنی گواہی کے بعد اگر کسی کی گواہی قبول کر رہا ہے تو وہ مولا کائنات کی۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب آپ اس آیت کا اندازہ لگائیے، سورہ رات کی 43ویں آخری آیت ہے یہ آیت اپنے مقام پر کیا مرتبہ رکھتی ہے کہ یہ مولا کائنات کی پسندیدہ آیت ہے۔ تو جب مولا کائنات کی پسندیدہ آیت ہے اور مولا کائنات کی عظمت کو مولا کائنات کی مرضی کے موافق بتلایا جا رہا ہے، تو ہم اس آیت کی تلاوت کے ساتھ مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیک مانگے تو مولا کائنات یقیناً ہماری ان حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہے جو بے نیاز ہیں، ان کے پاس عطا کرنے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مانگنے کا سلیقہ نہ ہو، مگر ان کے پاس عطا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ آج اگر مجھ سے کوئی تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ کوئی خیال مت کیجیے گا، لیکن اس لیے کہ چند واقعات اس طرح سے اگر ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں وہ بیان ہو جائیں تو آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے اسی طرح سے ان 14 حجتوں کو ہم کس طرح سے یاد کرنا چاہیے، اپنی حاجتوں کو ان سے طلب کس طرح سے کرنا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی مقام پر ہوں، ان سے توسل اختیار کرنا چاہیے، ان کے ذریعے سے مانگنا چاہیے، تو پروردگار عالم ان کے مانگنے کے ذریعے سے حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ آج سے 30 سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ایران میں تہران میں رہا کرتا تھا، بڑے سرمایہ کا مالک تھا، بہت مالدار شخص تھا، لیکن حالات اس طرح سے موڑ لیے ہیں کہ اس نے جو کاروبار کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھا تھا،
किसी न किसी वजह से एक अजीम खसारे में पड़ गया और मखरूज हो गया, इतना मखरूज हो गया कि उसके दिन भर के गुजरने के लाले पड़ गए, ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। उसने अपनी शरीक हयात से कहा कि अब मैं इस मौके पर, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि मशहद मुक़द्दस जाऊँ। और वो अपने मुरफ़्फ़ा हाल जब भी था जाया करता था, लेकिन अब इसने कहा कि मैं मशहद जाऊँ और इमाम से मांगूँ, लेकिन जाने के लिए मसारिफ मेरे पास नहीं है। कोशिश कर कि तू अपने जेवर को बेच कर मेरे लिए कुछ रकम मुहैया कर दे ताकि मैं इमाम की बारगाह में जाऊं और मांगूं। इसी तरह से उसकी शरीक हयात ने कुछ रकम मुहैया की और उसके हवाले किया, और वो शख्स वहाँ से निकला, मशहद का क़स्द करके निकला और मशहद मुक़द्दस पहुँचा। बहुत कलील सी रकम मिली थी उसे, बस इतनी रकम थी कि वो मशहद मुक़द्दस जाए, ज़ियारत करे, मौला से मांगे, दोपहर में खाना खाए, फिर रात की जो ट्रेन होती थी उसी से पलटकर वापस अपने घर आ जाए। बस इतना सरमाया उसके पास मौजूद था। वो पहुंचा, मशहद मुक़द्दस पहुंचकर इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रुजू हुआ और कहने लगा कि मौला आपने मुझे इतना अता किया था, लेकिन फिर मुझसे हर चीज़ वापस ले ली। ऐसी कौन सी मुझसे ख़ता हुई है, मैंने ऐसा कौन सा अमल किया है कि जिससे आप मुझसे नाराज़ हो गए। तो ये अपनी अपनी अंदाज में इसने इमाम से गुजारिश करके वापस हो रहा था। तो जब देखा कि जब जहाँ पर वो आप अपने कश्फ रखते हैं, जहाँ चप्पल रखते हैं, वहाँ पर वहाँ का जो एक टोकन दिया जाता था, वो जेब में हाथ डालकर उसको टोकन को लेना चाहा तो देखा कि वो टोकन अपने उसके पास नहीं है, ना उसमें उसकी जेब में उसके पैसे रहे, वो पैसे भी गायब और वो तो बिल्ला जो होता है वो भी गायब। तो ये परेशान हुआ, कहने लगा कि मौला मैं तो यहाँ पर आपके पास मांगने आया था, यहाँ पर आने के बाद आपकी बारगाह में सब चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ, ये किस तरह से हो सकता है। ये सोचकर फिर इमाम की जरी के करीब पहुँचा और चाहता था कि कुछ कहे, लेकिन जसारत नहीं कर सका वो मांगने के लिए, और ये इस शिकायत को इमाम से अर्ज़ करने की जसारत नहीं कर सका। दिल ही दिल में वो बात रखकर जब बाहर निकला, अब जब जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि एक सिक्का उसकी जेब में पाया, उसने एक सिक्का पाया उस जेब में। तो ये परेशान हो गया कि इससे पहले तो मैंने देखा कि ये सिक्का मौजूद नहीं था, लेकिन सिक्का है और एक साहिब सरवत रह चुका है, किसी के सामने हाथ फैलाने से शर्मा रहा था कि कहीं किसी के पास जाऊं तो कोई पहचान न ले, मैं किस तरह से किसी से मांगूं, कम से कम इतनी रकम मिल जाए कि मैं खाना खा लूं और अब वापस अपने घर पहुंच जाऊं। मायूस हो रहा था कि किस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम के पास मैं आया और इमाम ने मेरी परवाह भी नहीं की। ऐसे में उसे ख्याल आया कि एक कोशिश करता हूँ कि उस सामने बाज़ार रज़ा जो था उस वक्त, जो अभी भी बाज़ार रज़ा वहीं है, बाज़ार रज़ा के बाज़ में एक टेलीफोन बूथ था। तो उस ज़माने 30 साल पहले ना मोबाइल थे ना कुछ था, तो उसने उस मोबाइल बूथ पर पहुंचकर सिक्का डालकर एक अमल ये किया कि मशहद मुक़द्दस का कोई एक नंबर मिला लूँ, और जो भी शख्स उठाएगा, क्योंकि वो तो पूरा शियों का शहर है, इमाम के चाहने वालों का शहर है, और जो भी उठाएगा उसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर दूँ और मेरी पहचान भी नहीं होगी, और मेरी मदद अगर हो जाए तो मौला मेरी मदद फरमाएंगे। ऐसे में जब वो सिक्का डालकर उसने किसी के सामने जब बात की तो उसने उधर से सलाम का जवाब दिया और इसने अपनी हाजत को बयान किया कि मैं इस तरह से परेशान हाल हूँ, तेहरान से आया हूँ और मेरे पास मेरी रकम नहीं रही और मेरी मदद कीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से बात करें, तो उसने उस मुकाम का निशानदेही की कि मैं इस बाज़ार रज़ा के बिल्कुल बाजू जो टेलीफोन बूथ है यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, ये रंग के कपड़े पहना हुआ हूँ। तो उस शख्स ने उधर से जवाब दिया कि 10 से 15 मिनट इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि एक शानदार गाड़ी आई, सामने रुकी, उसमें से एक शख्स उतरकर इस शख्स ने इनसे कहा कि आप फलां शख्स हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ, आप ही ने फ़ोन किया तो आप आइए, हमारे साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और उन्हें वो वहाँ पर पहुँचे। तो जब घर पहुँचे तो देखा कि एक आलीशान घर है और वहाँ पर वो साहिब खाना जो है इंतज़ार कर रहे हैं, टहल रहे हैं। और जब ये आए हैं तो इनका इस्तकबाल किया, गले से लगाया, पेशानी को बोसा दिया, घर में बिठाया। बिठाने के बाद बेहतरीन खाने से उनको ज़ियाफ़त की, सुफरा पेश किया और बोला कि आप खाना खाएं। अब ये सोच रहे हैं कि अपने दिल में ये कह रहे हैं ये शख्स कि अब तो खाना भी पूरा हो गया, मेरी हाजत तो पूरी हो गई, अब मेरे टिकट का वापसी के सफ़र के टिकट के भी पैसे शायद ये फराहम कर देगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। बस ये कह ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि हाँ बतलाइए कि आप ज़ाहिर इमाम रज़ा हैं और आपकी क्या हाजत है, आपने यहाँ पर आने के बाद इस तरह से आपके पैसे गुम हो गए और आप हाजतमंद हैं, तो आपकी मैं किस तरह से हाजत पूरी करूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपने तेहरान से आया हूँ, मैं एक साहिब सरवत था
اور آج میرے پاس کچھ نہیں رہا، مقروض ہو چکا ہوں میں، اور زیارت کرنے کے لیے امام کے پاس آیا تھا، زائر بن کے آیا تھا، اور کچھ لے کے جاؤں گا مولا سے۔ اب اس شخص نے پوچھا کہ کیا تمہارا نقصان جو ہوا ہے، خسارہ جو ہوا ہے کاروبار کا، کیا وہ پورا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ بہت بڑی کثیر رقم ہے۔ ان کی امید تھی صرف واپسی کے ٹکٹ کی، اتنی رقم کی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ رقم جو تمہاری خسارے کی ہے وہ پوری ہو جائے تو تم خوش ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی کثیر رقم ہے، اور وہ رقم کو انہوں نے بتلایا، پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح کتنی رقم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو 20 ملین ہے۔ انہوں نے اپنے چیک نکالا اور اپنے چیک دستخط کر کے 20 ملین کا چیک ان کے حوالے کیا، بولے کہ یہ آپ کے خسارے کو پورا کر لیجیے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پریشان ہو گیا یہ کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ ادھر یہ شخص بھی وہ ہو رہا تھا، دینے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی میں اس وقت پریشان ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ ایسے میں ایک جوان لڑکا کشتی میں چائے لیا ہوا ان کے سامنے آیا، اور جب چائے لے کر ان کے پاس آیا ہے تو انہوں نے اس شخص کو، یعنی نوجوان لڑکا ہے، اسے بلا کر اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اسے ایسی بیماری کا شکار ہو چکا تھا، یعنی اسے برین میں ٹیومر ہو چکا تھا، اور جس کا کوئی علاج نہیں کیا جا رہا، یعنی آج کے دور کے حساب سے اگر کہیں تو برین کینسر تھا اس کو۔ تو میں ساری دنیا میں اس بچے کے علاج کے لیے جاتا رہا، کہیں علاج نہیں ملا، کہیں اس کا علاج نہیں ہو سکا، اور مجھے یہ بتلا دیا گیا کہ چند دنوں کا ہے یہ بچہ۔ جب میں نے ایک عالم دین سے ملا تو عالم دین نے کہا کہ دیکھو، تم نے اپنی حیات میں کبھی امام سے کچھ مانگا ہے؟ تو انہوں نے کہا دعائیں مانگتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی کسی خاص عمل کے لیے تم نے امام کو یاد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ دن وہ تھا کہ جہاں پر اس بچے کو، جو کم سن تھا اس وقت، دواخانے میں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ ایک ٹیسٹ ہو چکا تھا، 2 ٹیسٹ باقی تھے۔ تو وہ اس ڈاکٹر نے بتلایا کہ ایک ٹیسٹ تو پازیٹیو آ چکا ہے، لیکن اب یہ دوسرے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، اس سے وقت درکار ہے، دعا کرو کہ یہ 2 ٹیسٹ بھی تمہارے فرزند کے کامیاب ہو جائیں۔ اگر پازیٹیو نکل جائے تو ہمارے ہاتھ میں اس کی حیات نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہاں پر نماز کا کمرہ ہے، یہاں پر تم دعا مانگ سکتے ہو۔ تو یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کمرے میں داخل ہوا اور اپنے آپ کو سیدھے امام رضا کے روبرو سمجھتے ہوئے حاجت کو طلب کیا کہ یا امام رضا، اگر آپ میرے اس فرزند کو صحت عطا کر دیں گے، زندگی عطا کر دیں گے، تو میں آپ کے ایک زائر کی خدمت کروں گا، جو وہ چاہے گا میں اس کی خدمت کو پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ باہر آیا تو ڈاکٹرز آ کر کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے بچے کے دونوں ٹیسٹ نیگیٹو آ چکے ہیں اور بچہ تمہارا صحت یاب ہے۔ اس کے بعد اسے کئی مرتبہ کئی دوسرے دواخانوں میں اس ٹیسٹ کو کروایا گیا، وہاں پر سب ٹیسٹ نیگیٹو نکلے اور وہ صحت مند ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ ہو گیا، میں نے جو امام سے منت کی تھی وہ بھول گیا، میرے ذہن سے وہ منت باقی نہیں رہی۔ لیکن کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے شخص، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے ظاہر کی مدد کرے گا، تو بھول چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ہاں یا فرزند رسول، مجھ سے گستاخی ہو گئی کام کی مصروفیت میں، اور بچے کی صحت یابی ہونے کے بعد میں اس منت کو پورا نہ کر سکا، آپ کے ظاہر کی خدمت نہ کر سکا۔ اب امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل میرا ایک ظاہر تیرے پاس آئے گا، اس کی ساری حاجت کو پوری کر دینا۔ بس اس انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ تمہارا فون آ گیا اور تم نے کہا کہ میں ظاہر امام رضا ہوں، اب تمہاری حاجت کو پورا کرنا امام کا حکم ہے۔ اب امام نے اس شخص کے بارے میں کیا کہا تھا کہ میرا ایک ظاہر آ رہا ہے، اس ظاہر کی حاجت کو پورا کرنا۔ ارباب اعضاء، یہ وہ حجتیں ہیں کہ جب دل سے انہیں پکارا جاتا ہے تو وہ اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ حجتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی مشیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ارباب اعضاء، انہی حجتوں کے ساتھ کس طرح سے امت مسلمہ نے سلوک کیا ہے۔ میدان کربلا میں جب یہ حجت سوال کر رہی تھی کہ مجھ سے جنگ کس لیے کی جا رہی ہے، تو اشقیاء
کا جواب یہی تھا کہ بغض ابن ابی، آپ کے بابا کے بغض میں یہ جنگ کی جا رہی ہے، تو امام نے تلوار کو بے نیام کر کے یہ بتلا دیا کہ مجھے بیوہ سمجھ کر قتل نہ کرنا، مجبور سمجھ کر قتل نہ کرنا، اب جو جنگ کر رہے ہیں جگہ جگہ پر لاشوں کے انبار جمع ہو رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قہر خدا حسین ابن علی کی تلوار سے برس رہا ہے، ایک ایک مقام پر لاشوں کے انبار جمع ہو جاتے، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کر حسین ابن علی کی تلوار سے زمین کربلا پر بکھر رہے ہیں، مشکیہ کوفہ و شام، فصیل کوفہ سے فوجیں ٹکرا رہی ہیں، ایسے میں حسین ابن علی نے عباس کے لاشے کی طرف ایک مرتبہ نگاہ کی، آواز دی کہ عباس دیکھو حسین کی جنگ دیکھو، یہ حملہ تمہاری جانب سے حسین کر رہا ہے۔ اشقیاء کوفہ و شام الابھان اور الحفیظ کی آوازیں بلند کر رہے تھے، حسین کہتے جاتے تھے اب امان نہیں ملے گی، تم نے عباس کے شانے جدا کر دیے، علی اکبر کے سینے پہ برشی لگائی، علی اصغر کے حلقوم پر تیر، قاسم کے لاشے کو پامال، اول محمد کے لاشے لائے، لیکن اب امان نہ ملے گی۔ لیکن کچھ دیر نہ گزری تھی، حسین نے دیکھا بچپن میں جھولا جھلانے والا سایہ کیے ہوئے ہے، آواز قدرت آ رہی تھی، یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے آواز الہی سن کر تعمیل یہ کی کہ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ پڑی، تیرے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہے ہیں، زہرا کا لال پشت فرس پر جھوم رہا ہے، وعدگاہ پر مادر گرامی موجود ہے، عامر لال کربلا میں ماں موجود ہے، حسین ابن علی پشت فرس سے زمین پر آئے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں ہمارے اور آپ کے وقت کے امام ارشاد فرماتے ہیں، سلام و میرا اس جد پر کہ جس کا جسم مبارک وقت عقیم میں پشت فرس پر تالے زمین پر تیروں کا مسلح، کربلا میں پنجتن کا خاتمہ، واہ عروتہ واہ حسینہ۔ لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما، اس ذکر عظیم کے طفیل میں بانیان مجلس اور ان کے خانوادوں کے ساتھ انہیں شاد و آباد رکھ، ان کے رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، ہر شر اعداء اور شر شیاطین سے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما، حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر اعداء اور شر شیاطین سے، آفت ارضی اور سماوی سے اور ان بلیات سے، اشرار کے اور شیطان کے شر سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جن جن مومنین و مومنات کے بچے بیرون ملک میں قصب معاش اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، ان سب کے رزق و روزگار کا تحفظ فرما، خیر و برکت عطا فرما، ان بچوں کے سروں پر ان کے والدین کے سایوں کو سلامت رکھ، اور جو مومنین و مومنات اس وقت علیل ہے، زیر علاج ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان سب کے خانوادوں کے پریشانیوں کو دور فرما، قاتلان شہزادی کونین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، قاتلان ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور قاتلان معصومین علیہم الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب نازل فرما، جبت اور طاغوت پر بھی اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت اور عذاب نازل فرما، اور وہ قوتیں، طاقتیں، حکومت رفعات، علی الخصوص داعش تنظیم، تکفیری ذہنیت اور وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور آزاداری کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور علی الخصوص وہ اشرار جو گستاخان رسالت ہیں، گستاخان کلام مجید ہیں، گستاخان ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان تمام اشرار اور افراد کو اور ان کے پیچھے کام کرنے والی حکومتیں، قوتیں، طاقتیں اور افراد کو نیست و نابود فرما، ان کے ظلم و ستم و مکر و فریب کو انہی پر پلٹ دے، حالات کو ہموار فرما،
اسباب مہیا فرما اور جلد از جلد مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے حج بیت اللہ سے ہم سب کو مشرف فرما۔ جناب مہدی رضا صاحب، ان کے برادر اور جناب ایم علی صاحب اور ان تمام مومنین اور مومنات کو جو اس وقت مہمات درپیش ہیں، ان سب کے مہمات پہ شاندار کامیابی عطا فرما۔ علی بھائی کے فرزندان کو نیک توفیق عطا فرما، اور وہ مومنین اور مومنات جو دنیا میں اس وقت پریشان حال ہیں، رزق و روزگار کے لیے اس وقت پریشان حال ہیں، پروردگار آب حق محمد و آل محمد باقی مار کربلا ان تمام مومنین اور مومنات کے رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ مہدی صاحب، مہدی رضا صاحب اور ان کے برادر، ان کے توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما۔ علی بھائی صاحب کے بھی توفیقات صالحہ میں اضافہ فرما۔ ان سب کے خانوادوں کو شاد و آباد رکھ، ان سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، اور مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے حج بیت اللہ سے مشرف فرما۔ آپ حضرات سے معروض آئے کہ ایک سورہ فاتحہ سے سید عابد رضا مرحوم اور ان کے جناب مہدی بھائی کے خانوادے کے تمام مرحومین، اور اختر حسین صاحب، نجم النساء بیگم صاحبہ، بڑے صاحب جوار حسین صاحب، ابن اکبر حسین صاحب، چاندنی بیگم صاحبہ بنت غلام مولا علی، میر حشمت علی صاحب ابن میر محمد علی صاحب، اور عالم شباب اور کمسینی میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، اور وہ مومنین جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے اور اب تیری جوار رحمت میں ہیں، علالخصوص اس سلسلے کو قائم کرنے والے وہ تمام مرحومین جو اب تیری جوار رحمت میں ہیں، ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء، اور تشدد کے حملوں میں جاں بحق ہونے والے وہ تمام مرحومین مومنین اور مومنات، اور ان وبائی امراض سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ ارشاد کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ان سوروں کی تلاوت کو بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بسد احترام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے مخصوص فرمائے۔ خصوص علی بھائی صاحب اور مہدی رضا صاحب اور ان کے برادر اور دیگر مرحومین جو اس وقت اس بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور تیری جوار رحمت میں ہیں، اور ان سب کے خانوادے کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے اس سورہ فاتحہ کے ثواب کو مخصوص بانیان مجلس کی جانب سے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے ادباً معروضہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تبرک نوش فرما کر تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لوليك الحجة بالحسن صلوات واليوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكر